بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں کامیابیاں اور عزت عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے، اس کے بعد کیا ہوا۔ مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے، بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تو جسم میں خم ہو جاتا، یعنی کہ تکلیف ہوتی جسم میں۔ عقیدت مند آگے آتے اور فرماتے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ چھوڑ دیں، ہم اٹھا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست قبول فرماتے، لیکن پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعر تھے، وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک تھے۔ جس طرح مزدور کام کرنے کے وقت تھکن کو مٹانے رہتے تو گاتے جاتے اور یہ شعر پڑھتے: افلح من يعالج المساجد ويقر القرآن قائما وقاعد ولا يبيت الليل عنه راقد، یعنی کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ قباء میں داخلہ کی تاریخ، اس کے اوپر مرخ جو ہیں وہ کہتے ہیں کچھ 8 ربیع الاول کو، کچھ کہتے ہیں 13 ربیع الاول کو آپ قباء میں داخل ہو۔ مدینہ میں داخلہ 14 دن کے بعد جمعہ کو آپ شہر کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ راہ میں بنی سالم کے محلہ میں نماز کا وقت آ گیا۔ جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی، نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر جگہ سے، ہر طرف سے لوگ خوشی اور مسرت کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی خوشی کے ساتھ استقبال کیا اور لوگ ہتھیار سجا کر اپنے سینوں کے ساتھ لے کر آئے۔ قباء سے مدینہ کی طرف 2 رویہ جان نثاروں کی صفیں تھیں، یعنی کہ 2 طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی صفیں بندھی ہوئی تھیں اور راہ میں انصار کے خاندان آتے تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا کہ رسول اللہ، یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے، یعنی کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرت کا اظہار فرماتے اور دعا خیر دیتے۔ شہر قریب آ گیا تو جوش کا عالم یہ تھا کہ پردہ نشین خواتین چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں: چاند نکل آیا کوہ داغ کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والی دعا مانگیں، یعنی کہ وہ شاعر پڑھتی تھی۔ معصوم لڑکیاں دب بجا کر گاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی کہ ہم خاندان نجار کی نحن جوار من بنی النجار، یعنی ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں۔ یا حفظ محمد من جار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہمارا ہمسایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا: بچیوں، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی ہاں۔ رسول اللہ فرمایا: میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر اترنا، جہاں آپ مسجد نبوی ہے اس سے متصل حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا۔ کوکب نبی یہاں پہنچا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے۔ سخت کشمکش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہو۔ قرعہ ڈالا گیا تو آخر یہ دولت حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی۔ حضرت ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرین کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ابو ایوب 2 وقتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ دیتے ابو ایوب ان کی زوجہ کے حصے میں آتا۔ کھانے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، ابو ایوب تبرکن وہیں سے انگلیاں ڈالتے۔ ایک دن اتفاق سے برائے منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں اوڑھنے کی صرف ایک لحاف تھی، حضرت ایوب انصاری نے اس کو ڈال دیا اور تاکہ پانی جذب ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینہ تک یہیں قیام فرمایا۔ اسی اسنا میں جب مسجد نبوی اور آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل مکان فرمایا۔
مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور اپنے غلام ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا کہ مکہ جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی کو لے آئیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر یہاں آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبش میں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر نے نہ آنے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا زوج محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ ہیں۔ مسجد نبوی اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کے حجروں کی تعمیر۔ مسجد میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ خدا یعنی کہ مسجد کی تعمیر کی۔ اب تک یہ معمول تھا کہ مویشی خانہ میں جہاں موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ دولت قدہ کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس پر کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا کر فرمایا میں یہ زمین بقیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے ہم قیمت لیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ خدا سے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے اپنی کائنات نظر کرنی چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے قیمت ادا کی، قبریں اکھڑوا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزدوروں کے لباس میں تھے۔ صحابہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور یہ رز پڑھتے جاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور فرماتے اللہم لا خیر الخیر الخیر، اے خدا کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ فاغر الانصار المہاجرہ، اے خدا انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ مسجد ہر قسم کی تکالیف سے بری اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کچی اینٹوں کی دیواریں، برگ خرما کا چھپر، کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، لیکن جب قبلہ بدلا کعبہ کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنے اپنے نشست گاہ پر بچھا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے ایک سرے پر سقف چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے مکان بنوائے۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عقد نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے 2 ہی حجرے بنے اور جب ازواج مطہرات آتی گئیں تو ان کو مکانات بنتے گئے، یعنی کہ اور ازواج آتی گئیں اور مکانات بھی بنتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجوروں کی ٹہنیوں سے بنے تھے اور حجرے اینٹوں کے تھے اور اندرونی حجرے میں یعنی کہ وہ پتے لگے ہوئے تھے کھجوروں کے۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بن جہش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے مقابل جانب تھی۔ یہ مکانات مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور ازواج مطہرہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو دیتی تھی، یعنی کہ بالکل مسجد کے ساتھ جڑے مکان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مکانات 6-6، 7-7، 8-8 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ میں جو انصار رہتے تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عمارہ بن حزم، حضرت ابو ایوب رئیس اور دولت مند تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرماتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے التزام کر لیا تھا کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہاں سے ایک بڑا بادیہ بھیجتے تھے جس میں کبھی سالن، کبھی دودھ، کبھی گھی ہوا کرتا تھا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں حضرت انس نے اپنی جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما کر اپنی دائیہ ایمن کو دے دی اور خود فقر و فاقہ اختیار کیا۔ اذان کی ابتدا۔ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماع اور اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز جماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کچھ طور مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بلا کر مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائیں دیں۔ کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد میں علم کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ دیکھ کر آتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں اعلان نماز کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند کی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اس سے ایک طرف نماز کی تعام ہو جائے گی اور دوسری طرف دن میں 5 دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہوگا۔ صحاح کی بعض کتابوں میں ہے کہ اذان کی تجوید عبداللہ بن زید نے پیش کی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں توارد ہوا، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مقابلہ میں کسی اور روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بخاری میں تصریح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوق اور ناقوس کی تجاویز پیش کی گئیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان کی تجویز پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مواقف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر اذان کا حکم دیا اور خواب کا جس میں خواب کا ذکر نہیں۔ مہاجرین مکہ مزمع بے سر و سامان آئے تھے، گو ان میں دولت مند اور خوشحال بھی تھے، لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے ساتھ کچھ بھی نہ لے کے آئے۔ اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کے گھر مہمان خانہ عام تھا، تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نظر و خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ دستے بازو سے کام لینے کے خواستگر تھے، تاہم چونکہ بالکل نکھرے تھے اور ایک حبہ تک پاس نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار ان میں رشتہ دار اخوت قائم کر دیا جائے۔ یعنی کہ جو مکہ سے مہاجرین آ رہے ہیں اور انصار جو ہیں جو وہیں کے رہنے والے ہیں مدینہ کے، یہ بیچارے کب تک ان کے گھر سے کھاتے رہیں گے؟ مکہ سے جو لوگ بیچارے مہاجرین آئے ہیں تو اس طرح تو، اور مکہ والے مہاجرین بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم کب تک ان کے سر کے اوپر رہیں گے۔ تو یہ مدینے والے بیچارے محبت میں ہمیں سب کچھ پیش کر رہے ہیں، کب تک ہماری مہمان نوازی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے درمیان رشتہ پیدا کر دیتے ہیں۔ جب مسجد کی تعمیر قریب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو طلب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک جو اس وقت 10 سالہ تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے، مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجر اور انصار سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا اور آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا۔ سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن نے اس سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے احسان مندی کے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ایک مہاجرین کو ایک ایک انصار کو دے دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی۔ اور محبت کا عالم دیکھیں کہ گھروں میں گئے، اپنا سامان دیکھا اور کہنے لگے یہ آدھا سامان تم لے لو، آدھا میں لے، تم آج سے میرے بھائی ہو۔ حتیٰ کہ ایک صحابہ نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دینے کی کوشش کی کہ میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ آج ایک ٹیبل کے اوپر بندے قتل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک مرلے کے اوپر۔ انسان کا مال دولت جو کچھ تھا نہرستان تھے، روپے پیسے تو زمانے میں تھے نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل ناشنا تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا سب کاروبار ہم خود انجام دے لیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی ان میں سے نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ مہاجرین نے اس کو منظور کر لیا۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجر کو ملتا تھا اور بھائی بند محروم رہتے تھے۔ یہ
اس فرمان الہی کی تعمیل تھی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت اتری۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس وقت سے یہ قاعدہ جاتا رہا۔ اس کے بعد ہے دنیا انصار کے اس حصار پر ہمیشہ ناز کرے گی۔ یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ حضرت سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک چیز کا جائزہ دے کر نصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا خدا یا سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے قینقاع کا جو مشہور بازار تھا جا کر راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو ترقی ہوئی۔ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا تھا۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹ پر لدا کرتا تھا۔ جس دن مدینہ میں پہنچتا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی۔ یعنی کہ مہاجرین بھی کوئی لالچی نہیں تھے کہ بس ٹھیک ہے جی مفت میں مال مل رہا ہے تو آن وسلم نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے ڈٹ کے کھاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا اس ذکر ہے سعد بن ربی، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کی ایک چیز کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، باقی میں خود کر لوں گا۔ اور پھر بازار کا راستہ دکھایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 700 اونٹ ان کا مال لے کر آتے تھے، اتنا بڑے تاجر بن گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جس چیز کو میں مٹی کو ہاتھ ڈالوں تو سونا بن جاتی، اتنی اللہ نے برکت دی ہے۔ اچھا، بعض صحابہ نے دکانیں کھول لیں۔ حضرت بکر صدیق کا کارخانہ مقام سخ میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بازار میں کھجور کی خرید فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے اور شاید ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر روایت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتا تھا۔ پھر جب فتح خیبر ہوا تو مہاجرین نے یہ نخلستان انصار کو واپس کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت میں تھے واپس کر دیے، یعنی کہ جو باغ تھے وہ واپس کر دیے۔ یعنی کہ اب اللہ نے بہت کچھ دے دیا تھا۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انسان نے اپنے گھروں کے آس پاس جو فائدہ زمینیں تھیں ان کو دے دیں، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنی مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنی زمین پیش کی۔ بنو زارہ مسجد نبی کے عقب میں آباد ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہاں ایک قلعہ جس کو گھڑی کہنا زیادہ موزوں ہوگا بنایا۔ حضرت زبیر بن عوام کو ایک وسیع زمین ہاتھ آئی۔ حضرت عثمان، حضرت مقداد، حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔ موخاتے کے رشتہ سے جب لوگ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں جو آپس میں بھائی بھائی بنے، ان کے یہ نام ہیں۔ حضرت بکر مہاجر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھائی بنے حضرت خارجہ۔ حضرت عمر فاروق کے بھائی بنے عتبان۔ حضرت عثمان غنی کے بھائی بنے اوس۔ عبیدہ کے بھائی بنے سعد۔ زبیر کے بھائی بنے سلامہ۔ معصب کے بھائی بنے ایوب انصاری۔ عمار کے بھائی بنے حذیفہ۔ ابو ذر غفاری کے بھائی بنے منظر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بنے ابو دردہ۔ حضرت بلال کے بھائی بنے ابو روحہ۔ حضرت ابو حذیفہ کے بھائی بنے عباد۔ سعید کے بھائی بنے ابی کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مواخذات کا یہ رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا، لیکن بے خانمہ مہاجرین کے چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ عظیم الشان اعراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔ اسلام تہذیب اخلاق تکمیل فضائل کے شہنشاہ ہی ہے۔
اس سلطنت کے لیے وزراء، ارباب تدبیر، سپاسالار، ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہوا۔ کتنے بڑے بڑے جرنیل تیار ہوئے۔ کل کو کہتے تھے یہ کیا کہتے ہیں کیسر و کسرا کے بادشاہ، یہ بکریاں چرانے والے، ان سے بکریوں کی بو آتی ہے، یہ ہم سے جنگ کریں گے۔ اور پھر دیکھیں آج فتح ہو گئے کہ نہیں۔ یہ مکے والے کہتے تھے ہم انہیں اپنے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیں گے، یہ ہیں کتنے مسلمان۔ یتیم آسم کہتے تھے یتیم، اس کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، باتیں بکواس کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیا، جب مدد نصرت ہوئی ہے، پھر عش ہوئی ہے، پھر مکے کے سارے دروازوں سے جب مسلمانوں کا لشکر داخل ہوئے ہیں نا، پھر بڑے بڑوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ او ہو ہاں ہو چکا تھا، اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی درسگاہ تربیت سے اور ارباب استعداد بھی تربیت پا کر نکلے ہیں۔ اس بنا پر جن لوگوں سے میں رشتہ قوت قائم کیا گیا، ان میں سے اس بات کا لحاظ رکھا گیا استاد اور شاگرد میں اتحاد مذاق موجود ہو جو تربیتی پذیری کے لیے ضرور ہے۔ اچھا، تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت سے اہم پہلو ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو آپس میں محبت سے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کس طرح ہجرت کر کے آئیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھائیں، پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات بھی آگے آئیں گے۔ بڑا ہی مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، امید ہے آپ کو بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت۔ آپ دیکھیں جب پاکستان انڈیا الگ ہوا تو مسلمانوں نے تب بھی ہجرت کی، تو مسلمانوں کی اس وقت کی ہجرت 1947 میں بے شک صرف اور صرف اسلام کی خاطر تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام کی خاطر تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحیح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صحیح طور پہ سنت پوری کی ہے اس وقت 1947 میں، تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس وقت پوری کی ہے، اور صحیح بہو 100% سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے تمام جاگیریں، جائیدادیں، بڑی بڑی حویلیاں، بڑی بڑے کاشتکاریاں، بڑے بڑے تجارت، بڑے بڑے مال و اسباب، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی سامان وہاں پر چھوڑ کے نہتے ہاتھ یہاں پر تشریف لے کے آئیں اللہ کی رضا کے لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ایک ملک بنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، لوگوں نے بعد میں بھی صحابہ کی قربانی کی تو کیا بات ہے، تو ان کے نقش قدم کے اوپر چل کے بعد میں امت میں بھی ایسے وقت آئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارا پیارا ملک پاکستان جب بنا تو اس ٹائم جو مسلمانوں نے قربانیاں دیں، انڈیا سے ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے پاکستان میں اسلام کی خاطر، اللہ ان کی شہادتیں، ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان کے اوپر ایک ہی کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔